کہاں سے کہاں ہم کو پہنچا۔ حسین جن کے دل میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر تو میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اور گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اور گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین۔ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، سینوں میں ہمارے اب بھی آباد ہے حسین، اور جن کے واسطے سورج بھی نکلا کرتا تھا کبھی کبھی، جن کے واسطے سورج بھی نکلا کرتا تھا کبھی کبھی، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم ان کو کیا ہے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم کو شعور نہیں ہے، تم کو خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو وہ تو زندہ ہے۔ یا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، لیکن ان تمام ہی لوگوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے مثال ہے، کیونکہ آپ نے 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے اپنی جان کو قربان کیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آپ صرف خود بھوکا نہ رہے بلکہ اس حال میں آپ نے اپنی جان کو قربان کیا کہ آپ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، آپ کے ساتھ میں جو آپ کے رشتہ دار تھے، اقارب تھے، اہل و عیال تھے، اور سب سے بڑی جو تکلیف کی بات تھی وہ چھوٹے بچوں کی تھی، وہ بھی پیاسے تھے۔ اس حال میں آپ نے اپنی جانوں کو قربان کیا، کیونکہ اگر اپنی جان پہ بیتے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، آدمی نہ کسی طریقے سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بچوں پہ آتی ہے تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ یہی حال کربلا کے اندر تھا، اور بات تو جب یہ تھی کہ اگر پانی نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، پانی موجود تھا، پانی کی بہتات تھی، عام لوگ ہر طرح سے اس کا استعمال کر رہے تھے، لیکن ہاں اگر پابندی لگا دی گئی تھی، روک تھام لگائی گئی تھی تو اہل بیت کے گھرانے پہ لگائی گئی تھی، امام حسین پہ روک تھام کو لگایا گیا، آپ کی عزیز و اقارب پر روک تھام کو لگا دیا گیا تھا، اس حال میں کہ اس کو جانور بھی استعمال کر رہے تھے، اسے ہر طرح سے اس سے سیراب ہو رہے تھے، لیکن امام عالی مقام کے گھرانے کو ایک بوند بھی پانی نہیں دیا جا رہا تھا، ایک قطرے کے لیے بھی منائی دیا گئی تھی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن امام حسین نے صبر کیا، اور صبر کر کے یہ دنیا والوں کو اعلان کر دیا ہے کہ دیکھو اے دنیا والوں، آج تم اس دین کو کھیل کود بنائے بیٹھے ہو، تم نے اس دین کو کھیل کود بنا لیا ہے، لیکن تم بھول مت جانا، تم ان قربانیوں کو بھول مت جانا، تاریخ پھوٹ پھوٹ کر رو کر یہ ہم کو بتاتی ہے، تم کو شرم نہیں آتی ہے، تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، حسین کے نام پہ جان دینے کو تیار ہو، لیکن حسین نے یہ کہا ہے کہ تم حسین کے جب مہینہ آئے تو گانے سنتے رہنا، تمام بری باتیں کرتے ہو، جان دینے کی بات کرتے ہو، اگر تم حسین سے محبت کرتے اپنے وقت کو اللہ کے لیے دیتے، امام حسین نے کیا نہ کیا، لیکن آج انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ گھر چھوڑ دیا مگر وعدے مولا نہیں چھوڑا، وہ بس بول دے بار سبحان اللہ، گھر چھوڑ دیا مگر وعدے مولا نہیں چھوڑا، قربان یہ اسلام کا جذبہ نہیں چھوڑا، اور حیدر کے گھرانے کی بہو ہو تو ہو ایسی، حیدر کے گھرانے کی بہو ہو تو ہو ایسی، ہر حال میں لیکن انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا، ہر حال میں لیکن انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا، سینے سے لگا ہے کبھی ہونٹوں پہ ہے جاری، شبیر نے قرآن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، شبیر نے قرآن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور یہ کیسا نمازی ہے کوئی مجھ کو تو بتائے، یہ کیسا نمازی ہے کوئی مجھ کو تو بتائے،
سر تن سے جدا ہو گیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا، اور رکھا ہے جب سے قدم حسین، جو رکھا ہے جب سے قدم کوفہ میں حسین ابن علی نے، قسم خدا کی اس دن سے فرشتوں نے کوفہ نہیں چھوڑا، اس دن سے فرشتوں نے کوفہ نہیں چھوڑا۔ بتایا تھا کہ شورٹ میں آپ کی اپنی بات کو لوں گا، امام حسین نے ہم کو درس دیا ہے، اے لوگو میں تمام کو قربان کر رہا ہوں، اس دین کی خاطر قربان ہوں۔ یہ حسین پر ہی پانی بند نہ کیا گیا بلکہ آپ کے بعد بھی پانی بند کیا گیا۔ امام حسین کے بیٹے 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 میں نے گنتی نہیں لگائی ہے کہ کتنے بیٹوں کے بعد ہے۔ حد پر آتے ہیں خواجہ پاک، تو جیسے ہی جب وہ آتے ہیں تو راجہ کہتا ہے پتہ نہ نئے نئے طرح کے فقیر آ گئے ہیں، ان کو پانی نہ دیا جائے۔ اپنے فوجیوں سے کہہ دیا کہ اگر فقیروں میں سے کوئی پانی لینا آئے نا تو بالکل منع کر دینا، کہہ دینا کہ یہ تو راجہ کے اونٹ پیئیں گے، راجہ کے لشکری پیئیں گے، فوجی اس کو پیئیں گے، آپ کو نہیں ملے گا یہ پانی۔ حضرت خواجہ نے اپنے ایک خادم کو پانی لینے کے لیے بھیجا، جیسے ہی وہ جاتا ہے انا ساغر، جس کا نام کیا تھا، انا ساغر پہ جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ ہمارے آقا نے پانی منگایا ہے، تو کہتے ہیں فوجی کہہ دینا ہم تم کو پانی نہیں دیں گے، یہ پانی تمہارے لیے نہیں ہے، راجہ نے اس پر پابندی لگائی ہے، تم کو پانی نہیں ملے گا بلکہ یہ راجہ کے اونٹ پیئیں گے، ہم اس پانی کو استعمال کریں گے، تم کو بالکل بھی نہ ملے گا۔ وہ آتا ہے، خادم کہتا ہے کہ حضور یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت خواجہ پاک فرماتے اچھا یہ معاملہ ہے تو جا تو کہہ دینا اس انا ساگر سے جا کر کے، جس کے اندر انا ہے وہ جانتا نہیں ہے، اگر وہ ساگر والا ہے تو یہ خواجہ بھی گاگر والا ہے۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں جا کر کہہ دینا اے انا ساگر، تجھ کو خواجہ نے صرف اسی کاسے میں بلایا ہے۔ یہ خادم جاتا ہے اور انا ساگر سے یہی فرما دیتا ہے، تمام انا ساگر اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کاسے میں آ جاتا ہے۔ وہ خادم آپ کے پاس لے آتا ہے۔ جب یہ معاملہ کسی شاعر نے پڑھا ہے تو وہ کہنے لگا ہے، اس انداز میں شعر کہنے لگا، جو بن مانگے عطا کر دے عنایت ہو تو ایسی ہو، جو بن مانگے عطا کر دے عنایت ہو تو ایسی ہو، شجر تعظیم کو آئے حکومت ہو تو ایسی ہو، اور سمٹ کر آ گیا انا ساگر میرے خواجہ کے کاسے میں، اور انا ساگر بھی پکار اٹھا کرامت ہو تو ایسی ہو، انا ساگر بھی پکار اٹھا کرامت ہو تو ایسی ہو۔ حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ کے پاس پانی آ گیا تو یہاں پر کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ امام حسین کے بیٹے 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 جناب کتنے بیٹوں کے بعد حضرت خواجہ پاک کا نام آتا ہے، اور خواجہ پاک پر جب پابندی لگائی گئی تھی تو خواجہ نے اپنے کاسے میں انا ساگر کو بلا لیا تھا۔ یہ تو ان کے بیٹوں کے بیٹے تھے، لیکن جب امام حسین پہ کربلا میں پانی بند کیا گیا تو امام حسین تو خواجہ پاک کے باپ 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 کئی آبا و اجداد کے باپ تھے، لیکن انہوں نے پانی کو اپنے پاس کیوں نہیں بلایا ہے؟ تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، ان سے کہنا چاہتا ہوں، پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا ڈفرینٹ تھا، ان کی ڈیوٹی الگ الگ تھی۔ حضرت خواجہ پاک دین پھیلانے کے لیے آئے تھے اور حضرت امام حسین کربلا میں دین بچانے کے لیے گئے تھے، اور دین پھیلانے کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے، اور دین بچانے کے لیے استقامت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کیا ہے؟ کرامت سے بھاری ہوتی ہے، جیسے کہ خواجہ پاک پہ امام حسین بھاری ہے۔ بے شک بے شک، یہ بات ہے، الگ الگ ڈیوٹی تھی۔ چاہتے تو کیا ہے امام حسین بھی پانی کو اپنے پاس بلا لیتے۔ زیادہ طویل نہ کر رہا ہوں، مختصر میں ہی اپنی بات کو لے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ وہ تو امتحان صبر تھا، ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھ دیں تو زمزم نکل پڑے، انگلی زمین پہ رکھ دیں تو زمزم نکل پڑے۔ آؤ میں بس ایک شعر آپ کو سنا کے بس آپ سے رخصتی چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو پانی نہ ملا، پیاسا شہید کر دیا گیا، اور کہتے ہیں یزید کی محبت میں بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں۔ امام حسین کی جب تعریف آتی ہے اپنی زبانوں کو سی لیا کرتے ہیں، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا، ان کو تو پانی بھی نہ ملا۔ ارے تم پانی
کی بات کرتے ہو ظالمو؟ اگر حسین چاہتے تو کربلا کا ذرہ ذرہ پانی میں تبدیل ہو جاتا، اگر حسین چاہتے آسمانوں سے پانی برسنے لگتا، اگر حسین چاہتے تو نہر فرات کیا ہے اس خیمے کے اندر آ جاتا، اگر حسین چاہتے تو سورج سے پانی نکلنے لگتا۔ الغرض یہ کہ کسی نے کہا ہے رحمت خالق کے اکبر کی نشانی پانی، رحمت خالق کے اکبر کی نشانی پانی، آگ لگتی ہے سناتا ہے کہانی پانی، پتھروں کو عطا کرتا ہے روانی پانی، خواجہ کے ننے سے کاسے میں پانی پانی، ایک حصے میں زمین تین میں پانی پانی، کربلا میں جا کر خون سے مہنگا ہوا پانی، یوں تو درکار نہ تھا شبیر کو پانی ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابل آتا پانی، رن میں شبیر جو اپنا دکھاتے کمال، یہ جہاں ڈوب جاتا اتنا برستا پانی، کربلا میں شبیر اپنی بیٹی کو دیتے اجازت، واللہ آسمانوں سے سکینہ منگا لیتی پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، شیر نے ہاتھ میں لے کر جو پھینکا پانی، الشاہ ایک بار جو کہہ دیتے مولا پانی، کربلا تیرے سوالے نہ سبلتا پانی، ہے کون سا پانیوں میں اچھا پانی، نبی کی یاد میں جو آنکھ سے نکلا پانی، ہے کون سا کوثر و سلسبیل سے اچھا پانی، نبی کی انگلی مبارک سے جو نکلا پانی، کون کہتا ہے پیتے نہیں دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین ابن علی آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، فاطمہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر دیتی عرش اعظم سے لہو بن کے برستا پانی، مرتبہ ان کا نہ جان سکے شمر و یزید ورنہ یہی بھرتے حسین کے گھر کا پانی، مرتبہ ان کا نہ جان سکے، مرتبہ ان کا نہ جان سکے شمر و یزید ورنہ یہی بھرتے حسین کے گھر کا پانی، اس لیے شبیر نے اصغر کو گود میں رکھا، ایڑیا یہ بھی رگڑتا تو نکلتا پانی، ایڑیا یہ بھی رگڑتا تو نکلتا پانی، میرے حسین کو پیاس کی شدت نہیں تھی ورنہ سامنے جھلکتا کل کائنات کا پانی، سامنے جھلکتا کل کائنات کا پانی، اور کون کہتا ہے کہ پیتے نہیں دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، پی لیا جب سے درے غوث کا میٹھا پانی، کیا کروں اب تو نہیں لگتا ہے کہیں کا پانی، میرے خواجہ نے میرے پہ کے جو مارا پانی، کر گیا میرے گناہوں کا صفایا پانی، اس کو سرکار کے چہرے میں نظر کیا ہے جس کی آنکھوں میں اتر آیا ہو کالا پانی، پانی پانی نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسلیم ہو گیا پانی، الہی خواب میں ایک بار ایسا ہو جاتا حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، بعدہ وضو کے یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے کہ اے شان عالم تو بھی پی جا وضو کا بچا ہوا پانی، اے تو بھی پی جا وضو کا بچا ہوا پانی، وقت مجھ کو بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے، انشاءاللہ اگر کبھی وقت ملا تو امام حسین اور ان کے آل کے بارے میں بتاؤں گا، بس یہیں پہ اپنی نظامت کہہ لو یا خطابت کہہ لو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔